آیت نمبر 35 کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ وما اور نہ کانا تھی صلاتہم ان کی نماز عند نزدیک البیتی کعبہ کے الا مگر مکاءن سیٹیاں بجانا و تصدیہ اور تالیاں بجانا فذوقوا پس چکھو العذاب عذاب بما اس کے سبب جو تم تھے تکفرون کفر کرتے۔ بمحاورہ ترجمہ کچھ یوں ہے، اور ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ میں سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا اس کے سوا کچھ نہ تھی، تو تم جو کفر کرتے تھے اب اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ اس سے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ کفار مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکتے تھے اور خود مسجد حرام کے متولی اور وارث بنے پھرتے تھے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ مسجد حرام کی تولیت کا حق صرف اور صرف مسلمان متقی لوگوں کا ہے، کفار لوگوں کا ہرگز نہیں ہے۔ پھر اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ خود جو کفار کا طرز عمل تھا وہ کیا تھا، وہ مسجد حرام میں کیا کرتے تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کفار بہت سے غلط رسم و رواج کا شکار تھے۔ کافر لوگ خانہ کعبہ کا طواف ننگ دھڑنگ کرتے تھے، بے لباس ہو کر کرتے تھے، اور اس کے علاوہ وہ کوئی خاص عبادات نہیں کرتے تھے، لیکن سیٹیاں بجاتے تھے اور تالیاں بجاتے تھے۔ تو اس طرح کا ناچ گانا ان کفار کا طریقہ تھا، ان کی عبادت تھی۔ اس آیت میں کفار کے اسی طریقے، اسی عبادت کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ کیا ہے کہ تم مسلمانوں کو مسجد حرام میں سجدہ کرنے، اللہ کی عبادت کرنے سے روکتے ہو، جبکہ اپنی عبادتوں کے خبیث طریقے تو دیکھو کہ مسجد حرام میں جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوا ہو جاتا ہے، وہاں پر بت بھی رکھے ہوئے ہیں اور وہاں پر سیٹیاں بجائی جاتی ہیں، بے لباس طواف کیے جاتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے۔ تو اس آیت میں کفار کے اسی طریقے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور پھر فرمایا گیا کہ عذاب کا مزہ چکھو اس کفر کی سبب جو تم کیا کرتے تھے۔ یہاں عذاب سے مراد فتح مکہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہاں عذاب سے مراد آخرت کا عذاب بھی ہو سکتا ہے کہ جب آخرت میں یہ لوگ جہنم میں داخل کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب اپنے کفر کا مزہ چکھو، اب اس عذاب میں باقی کی زندگی گزارو۔ بڑھتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔